बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। नाजरीन, जितने भी किराएदार हैं किसी मालिक मकान से उसका मकान लेकर रहते हैं, इसके बारे में कानून ये है कि वो थाना में लोकल पुलिस स्टेशन जो भी है उसके इलाका में, वहाँ पर वो अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज करवाएगा। ये कानून बन चुका हुआ है, अब तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंदराज नहीं करवाते तो आप पर एफआईआर भी हो सकती है। तो एफआईआर और ये मुकदमाबाजी से बचने के लिए आपको करना पड़ेगा इसे किसी भी अपने पुलिस स्टेशन में जो कि नज़दीक है वहाँ पर। पहले हम अगर ये देखें तो वो कोई सहूलत नहीं थी, ये बल्कि मैनुअल तरीके से मुतलका पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवाना पड़ता था। जो आपका मुआहदा किरायादारी है, स्टाम्प पेपर लिखा होता था, CNA से मालिक मकान और किरायादार, और इसके अलावा एक छोटी पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगती थी दोनों की। तो लेकिन अब चूँकि ये ऑनलाइन हो गया, आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। दर्ज किराएदारी को एक ऐप भी इन्होंने मुतारफ़ करवा दी हुई है। खिदमत मरकज़ भी ये काम कर रहा है, वहाँ जाकर भी आप टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही अपने टेनेंट को रजिस्टर करवा लेंगे और उसका प्रिंट लेकर आप किसी भी अपने पुलिस स्टेशन में जाकर उसको तस्दीक करवा लेंगे। तो जो नए व्यूज़ हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कमेंट्स में आप कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। इसके अलावा आपने अगर कोई किसी किस्म की क्वेरी पूछनी हो तो उसके लिए भी मैं हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम मोबाइल अपने पर किस तरह टेनेंट को रजिस्टर करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने मोबाइल पर अपना इंटरनेट या वाईफाई या मोबाइल डाटा जब ऑन कर लेते हैं तो आपके ऊपर मोबाइल पर जो गूगल क्राउन है उसको खोलेंगे। उसको खोलकर आप यहां पर लिख देंगे पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस लिखने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में ये देखें, अगर आप तो सेकंड नंबर पर टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन है। टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन को हम ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। ये अगर आप ये ब्लू एरिया देखें जहाँ पे ये लिखा हुआ एड्रेस लिखा हुआ है ऐप का, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर आपको जो इसकी ऐप है टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन की वो दिखा देगा और उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हम जो ऑनलाइन है अपना किराएदारी वो दर्ज कर लेने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे हैं कि दरख्वास्त गुजार के क्वाइज। दरख्वास्त गुजार है जो वो डीलर भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर है जो, और मालिक मकान भी हो सकता है। इसके अलावा वो किरायादार भी हो सकता है। यहाँ पे आप सबसे पहले मोबाइल नंबर लिखेंगे दरख्वास्त गुजार का, तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने के बाद कोड भेजें के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको इस नंबर के ऊपर आपको एक कोड मिलेगा। अब हम उधर जाकर दूसरे मोबाइल पर जो हमने नंबर दिया जो लिखा उसको जाके चेक कर लेते हैं, वहाँ पर ये कोड आ जाएगा। वो कोड जो है ये ऊपर जो लिखा हुआ कोड है इसमें वो जो कोड होगा जो डिजिट आए होंगे वो हम दर्ज कर लेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि आया है कोड की। अभी तक दूसरा मोबाइल जिसका नंबर मैंने लिखा है वहाँ पे कोड नहीं भेजा गया। तो कोड की तस्दीक के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जो भी इसका कोड आएगा उसको हम कोड की जगह पर दर्ज करेंगे। तो समटाइम्स ये कोई नेटवर्क की वजह से या रश ऑफ वेबसाइट की वजह से डिले हो जाता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। हम अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ ये कोड है, यहाँ पे वो कोड लिखेंगे। जब कोड हमारे पास
آ جائے گا۔ کوڈ لکھنے کے بعد میں آپ کو تفصیلاً ساری چیزیں بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی جو ہے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنے کے بعد تصویر اپلوڈ کیسے کرنی ہے، آپ نے انفارمیشن ٹیننٹس کی کس طرح سے تمام دینی ہے، ان کے کتنے افراد ہیں، وہ سب چیزیں آپ لکھیں گے۔ تو اتنی دیر ویٹ کر لیتے ہیں جتنی دیر تک کوڈ نہیں آتا۔ اب میرے دوسرے جو موبائل نمبر لکھا ہے اس پہ کوڈ آ گیا، تو کوڈ لگا لینے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گا۔ اس پیج پر درخواست گزار 3 بتائے گئے ہیں: کرایہ دار، مالک مکان، ڈیلر۔ ان میں سے کوئی بھی اپلیکیشن فارم پر دے سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کرایہ دار پہ ہی کر لیتے ہیں۔ تو شناختی کارڈ کی تصدیق کریں، تو آپ یہاں پر سب سے پہلے ہم شناختی کارڈ مالک مکان کا لکھ لیتے ہیں۔ لکھ لینے کے بعد اب ہم یہاں پہ نیچے والے آپشن پر کرایہ دار کا جو آئی ڈی نمبر ہے اس کا وہ لکھ لیں گے۔ لکھ لینے کے بعد شہریت پاکستانی ہے تو پاکستانی، افغانی یا غیر ملکی چینی جو بھی ہے ہم پاکستانی لکھیں گے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ اس کے بعد جو نیچے لکھا ہوا ہے اگلا مرحلہ، یہاں پر ہم کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج اوپن ہوگا۔ سب سے اوپر ہم دیکھیں گے مالک مکان کے کوائف، اس پر شوہر ولد لکھا ہوا ہے، تو ہم یہاں پر کوئی نام لکھ لیتے ہیں، کوئی بھی آپ جو نام ہوگا وہ لکھیں گے۔ یہاں پر موبائل نمبر ہم لکھ دیں گے۔ موبائل کے بعد شناختی کارڈ نمبر، چونکہ اس کا ہم نے پہلے لکھا اسی کا آ گیا۔ یہ جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر تصویر اپلوڈ ہوگی۔ تصویر آپ ڈاؤن لوڈ موبائل میں کر لیں، وہاں پہ چوز فائل کر کے آپ پھر وہ گیلری سے لے آئیں گے۔ یہ جو آپشن ہے فائلز کیمرہ میں ہے یا ویسے گیلری میں پڑی ہے تو وہ وہاں سے لائیں گے جب، تو یہاں پر آ جائے گی۔ اس پر جب آئے گی تو ویو آپ کو فوٹو کا یہاں پر آئے گا۔ اس کو کر لینے کے بعد اگر ہم دیکھیں کرایہ دار کے کوائف، اب کرایہ دار کی جو فوٹو ہے وہ بھی ہم اسی طرح موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فائل جو جہاں پہ رکھی ہوگی وہاں سے ہم سلیکٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد تصویر ہماری یہاں پر واضح آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم شناختی کارڈ نمبر آلریڈی لکھا ہوا کرایہ دار کا بھی، مالک مکان کا بھی، شہریت اس کی پاکستان ہے تو پاکستانی لکھیں گے۔ اب یہاں پر ہم اس کی ولدیت کرایہ دار کی لکھ دیتے ہیں، اسلم لکھ دیتے ہیں، تو اس کا نام لکھ دیتے ہیں جی اکرم۔ تو ملک پاکستانی آ گیا۔ موبائل نمبر یہ وہ ہے کرایہ دار جو کہ درخواست گزار بھی ہے، اسی لیے آلریڈی نمبر لکھا ہوا ہے۔ آگے ہم لکھیں گے اس کا شہر، اگر وہ لاہور کا ہے تو لاہور کا لکھیں گے، اگر وہ کسی اور شہر کا ہے تو وہ ہم مینشن کر دیں گے۔ تو ہم لاہور ہی لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد صوبہ جو ہے وہ ہم لکھیں گے، صوبہ اس میں ہمارا پنجاب آئے گا۔ تو پنجاب صوبہ سلیکٹ یہاں جب ہم کھولیں گے تو یہ آ جائے گا، تو ہم پنجاب کو سلیکٹ کر لیں گے۔ صوبہ جو پنجاب آ گیا دیکھ لے، اور شہر کا انتخاب اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی بھی شہر آپ لے سکتے ہیں یہاں سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ فیروز والا، جی ہم فیروز والا لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد خاندان کے افراد، بالغ جو بھی جتنے افراد ہیں ہم ان کو لکھیں گے، ہم 6 لکھ دیتے ہیں۔ تو خاندان کے افراد کے بچے ہم ان کے 3 لکھ دیتے ہیں۔ پیشہ ان کا کیا ہے، جو بھی اس کا پیشہ ہوگا، آرمی میں ہے، ایئر ہوسٹس ہے، سارے لکھے ہوئے ہیں آپ نے، جو بھی وہ ہے۔ تو بزنس مین ہے، کوئی کام کرتا ہے تو آپ نے بزنس لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا عارضی پتہ
بتانا ہے۔ تو وہ عارضی پتہ میں آپ کچھ بھی لکھ لیں گے، لکھنے کے بعد آپ اس کا موجودہ پتہ لکھیں گے۔ موجودہ پتہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو اس کے شناختی کارڈ کے اوپر ہے۔ ورکنگ ایڈریس جہاں پہ وہ کام کرتا ہے وہ لکھ دیں گے آپ، شیخ پورہ میں کرتا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں۔ وہیکل رجسٹریشن نمبر، اگر اس کے پاس کوئی گاڑی موٹر سائیکل ہے تو اس کا آپ رجسٹریشن نمبر لکھیں گے، پھر گاڑی کی قسم لکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں ہے تو آپ اس کو خالی رہنے دیں۔ اس کے بعد کرایہ دار کی جگہ پر رہائش رکھنے والے بالغ افراد کی معلومات، تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں وہی کوئی بھی نام جو ہم نے تو سمجھنے کے لیے یہ لکھنا ہے۔ تو لکھ لینے کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر آ جائے گا اور یہاں پر پاکستانی آ جائے گا۔ موبائل نمبر بھی ہم لکھنا ہے تو لکھ لیں۔ پراپرٹی کے کوائف لکھیں گے، جو جگہ کرایہ دار لے رہا ہے اب اس کے ڈیٹیل لکھنی ہے ہم نے۔ تو یہاں پہ گلی نمبر ہے تو گلی نمبر ہم لکھ دیتے ہیں جو بھی ہوگی، تو ہاؤس نمبر جو ہوگا، کو کورڈ ایریا مربع فٹ جو بھی ہے آپ نے وہاں لکھ دینا ہے کہ یہ 2 مرلہ ہے یا جو بھی اسکوائر فٹ وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ محلہ آپ لکھیں گے جو بھی ہے، تو ہم محلہ لکھ دیتے ہیں۔ محلہ لکھنے کے بعد روڈ آپ لکھ دیں گے جو بھی ہے، یا مین ہے یا سٹریٹ ہے تو آپ لکھ دیں گے۔ پولیس اسٹیشن جون سا بھی لگتا ہے آپ وہ لکھ دیں گے۔ یہ کہتے ہیں میچ نہیں ہو رہا تو ہم شادرہ لکھ دیتے ہیں، شادرہ لکھیں گے۔ اس کے بعد شادرہ بھی نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ مزانگ لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پراپرٹی کا پتہ جو ہے وہ آپ لکھیں گے۔ لکھ لینے کے بعد آپ یہاں پہ درج والا جو بٹن ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ فارم درج ہو جائے گا۔ جب یہ فارم آپ کا درج ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ ایرر دے رہا ہے کہ پولیس اسٹیشن بتائیں، کہ چونکہ ہم نے وہ ضلع کوئی اور لکھا ہے تو اس کے مطابق جو پولیس اسٹیشن ہوگا وہ لکھیں گے اور یہاں پہ وہ ضلع لکھ دیں گے۔ ضلع لکھ لینے کے بعد آپ یہاں پہ درج کا جو ہے نشان یہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا فارم درج ہو جائے گا۔ جب یہ درج ہوگا تو پھر یہ آ جائے گا پرنٹ پر کلک کرنے کے لیے۔ اگر رجسٹریشن ہوگی تو پرنٹ کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے۔ کلک کر لینے کے بعد مالک مکان کا موبائل نمبر لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ مالک مکان کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، کرایہ دار کا شناختی کارڈ پاکستانی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ سارے کوائف لکھ لینے کے بعد یہاں پہ آپ پرنٹ کریں پہ لکھیں گے تو وہ پرنٹ PDF فائل کی صورت میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ چونکہ یہ میں نے فل نہیں کیا اس لیے ایرر دے رہا ہے، تو اس طرح آپ پرنٹ نکال کے اس کا ایک پرنٹ جو ہے وہ آپ کرایہ دار اور مالک مکان دونوں جائیں گے پولیس اسٹیشن میں۔ پولیس اسٹیشن میں جا کر وہ جو پرنٹ ٹیننٹس رجسٹریشن کا آن لائن آپ نے فل کر کے لیا ہے وہ انہیں دکھانا ہے فرنٹ ڈیسک پہ جا کے۔ وہ دیکھتے ہوئے ساری چیزیں آپ کے شناختی کارڈ وغیرہ تو اس کے اوپر سٹیمپ کر دیں گے۔ سٹیمپ کر لینے کے بعد آپ کو وہ جو پرنٹڈ آن لائن رجسٹریشن ٹیننٹس کی ہے وہ آپ کو دے دیں گے، تو پھر وہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے گھر بیٹھ کے موبائل کے اوپر ایزیلی سارا فارم فل کر کے اس کا پرنٹ نکال کر آپ سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر درج کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی قسم کا بھی آپ نے کویسچن پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں کمنٹس میں انشاءاللہ اس کا آنسر کر دوں گا۔ تو بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
تو انشاءاللہ آئندہ اس طرح کی ویڈیو بنانے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔